بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، کل یہ خبر سننے میں آئی کہ حکومت نے پاکستان نام نہاد ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب کی کابینہ نے ختم نبوت کے فارم کو، جو کہ حج کے پہ جانے سے پہلے آپ کو فل کرنا پڑتا ہے، وہاں آپ برملا ختم نبوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی احمدی یا ختم نبوت کا انکار کرنے والا بیت اللہ میں نہ جا سکے، کیونکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مکہ یا مدینہ میں جائے اور وہاں جا کے کوئی بھی ایسی عبادت میں شریک ہو جو کہ صراحتاً مسلمانوں کا حق ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا قدم نہیں ہے جو اس نام نہاد ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے اٹھایا ہے۔ شاید اب وہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے جب مولانا فضل الرحمان پورے ملک میں احتجاج اور جلسے کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے اور یہ یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر قادیانی طبقے کو جو مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے اس کی پشت پناہی پیچھے سے فری میسن اور یہودی تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ان کا مقصد اسلام میں ایسی طبقات کو شامل کر دینا ہے جو کہ جہاد کے نام کو یا جہاد کے منظر کو ختم کر دیں اور حقیقی معنی میں اسلام کے وہ جو حقیقی تشخص ہے اس کو ختم کر دیں، تاکہ پھر اسلام پہ اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہو تو اس سے خطرہ نہ ہو ان لوگوں کو، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں فلاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہے، اور حضور کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ جہاد ہے، اور جہاد کے بنا نہ تو کوئی قوم مسلمان قوم سرخرو ہو سکتی ہے، نہ ہی اپنی بقا قائم رکھ سکتی ہے۔ اس سارے سلسلے میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حمایت میں جو لوگ بڑے بڑے بھاشن دیا کرتے تھے، میں صراحتاً نام لینا چاہ رہا ہوں، طاہر اشرفی صاحب کا، کہ کہاں ہیں وہ؟ کہ آپ کا مطلب صرف اور صرف علماء کے خلاف بکواس کرنا ہے، علماء کے خلاف زبان درازی کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے رستہ ہموار کرنا ہے۔ وہ کچھ کرائے کے ٹاؤٹ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، جو آپ کسی بھی بادشاہ کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا دربار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں چند ٹاؤٹ ہوا کرتے ہیں جنہیں لفافہ مولوی کہا جا سکتا ہے، جو حقیقت میں عالم تو نہیں ہے، جو مولوی تو نہیں ہے، لیکن وہ دبا ہیں اسلام اور اسلام کے نبی کے ورثاء کے نام پہ، کہ جنہوں نے ہر دور میں ایسے لوگوں کے لیے رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ دین کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جس طرح عمران خان نے اپنے الیکشن کمپین میں ختم نبوت کے ایشو کو اٹھایا، اور وہ ایسا بل جس میں ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو ریویو کر لیا گیا، اس بل کو باقاعدہ طور پہ جلسوں میں دکھایا گیا، اس پہ بات کی گئی۔ شیخ رشید صاحب تو مجاہد ختم نبوت بنے ہوئے تھے، عمران خان صاحب بھی ختم نبوت کی باتیں کرتے تھے، لیکن وہ سب استعمال کیا گیا۔ مسلمان ہماری قوم کے جذبات کو استعمال کر کے اپنی حکومت میں آنے کے راستے ہموار کیے گئے، اور طاہر اشرفی جیسے ٹاؤٹ مولویوں کو اکٹھا کر کے اپنے حق میں فتوے لیے گئے۔ اور آج یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی وہ بات، مولانا منظور مینگل کی وہ بات، مولانا ظفر علی خان صاحب کی وہ باتیں ہمیں یاد آ رہی ہیں کہ جب وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، یہ پاکستان میں اسلامی اور نظریاتی اساس پہ حملہ آور ہوا ہے اور یہ ملک میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن کے ابھرے گا، وہی بات آج ثابت ہو رہی ہے۔ ہمیں یاد آتے ہیں حکیم اختر صاحب کے 90 کی دہائی کے وہ الفاظ جب وہ عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے۔ ہمیں یاد آتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی وہ گفتگو جب وہ بارہا کہا کرتے تھے عمران خان کو پاکستان میں یہودی ایجنٹ کے طور پر لانچ کیا جائے گا۔ ختم نبوت پہ اتنا بڑا حملہ جو کہ ہر مسلمان کے ایمان پہ حملہ ہے، میرے خیال سے اس کے بعد اب عمران خان کو یہاں پہ مزید ٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ بات حکومت کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا ایشو چھڑا تو یاد رکھیے گا کہ اب کی بار مذہبی طبقہ ویسا نہیں ہے جس طرح پرانی دہائیوں میں ہوا کرتا تھا۔ مذہبی طبقہ مضبوط ہے، مربوط ہے، اور ختم نبوت وہ واحد ایشو ہے، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، کسی صوبے سے تعلق ہو، کسی برادری سے آپ کا تعلق ہو، ہر مسلمان ختم نبوت کے ایشو پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب
بلوں میں ترمیم کرتے رہیں اور کہیں سے یہ فتویٰ آ جائے کہ قادیانی مار مہم چلائی جائے تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پاکستان میں موجود چند قادیانیوں کو بچانا مشکل ہو جائے، برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیجیے۔